بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم سب کا یہ یقین ہے کہ دین حق دین اسلام ہے، لیکن اس دنیا میں بہت سے لوگ اسلام کو جھٹلانے والے بھی ہیں اور اکثر تو ان میں سے مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو مسلمانوں کے دماغ میں بھی بہت سے وسوسے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا وسوسہ جو اکثر روشن خیال مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، جس کا کوئی واضح جواب نہیں ملتا اور وہ پھر دین اسلام سے ہی غافل یا بیزار ہونے لگتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اور اسلام نے بھی بار بار ہمیں عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے اور عورتوں اور مردوں کو مساوات یا برابری کا درجہ دینے کی بات کی ہے، یعنی کہ وہ بھی اتنی ہی انسان ہیں، خواتین بھی، جتنے کہ مرد انسان ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اب 1,24,000 میں سے کوئی ایک بھی خاتون نہیں ہے، اور جدید دنیا میں اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں، انجینئرز، ٹیچرز، سیاستدان، ڈاکٹر یا کسی بھی جگہ پر، تو آپ کو عورتیں اپنا کردار نبھاتی نظر آتی ہیں، وہ بھی اپنا پیغام پہنچاتی نظر آتی ہیں۔ بلکہ آج کل تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت سی خواتین اسلامک اسکالرز بھی موجود ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اپنی بیوی دعویٰ سے منسلک ہیں اور تبلیغ کا کام کرتی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے کسی ایک بھی عورت کو کبھی بھی نبی یا پیغمبر نہیں بنایا اور سارے ہی مرد ہیں؟ یہ بہت ہی پیچیدہ اور چبھنے والا سوال ہے، اور اس کا جواب نہ ملے تو انسان کے ذہن میں بہت سے وسوسے آنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے ایک بزرگ مسلمان نے، جو کہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھا، یہ سوال رکھ دیا تھا اور سیدھے الفاظ میں کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام تو مرد اور عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی بات کرتا ہے، مگر کوئی بھی نبی یا پیغمبر عورت نہیں، سارے کے سارے مرد ہی ہیں، اس کی وجہ بتائیں۔ بہت مشکل سوال ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا شاندار جواب دیا۔ انگریزی میں ہونے والی اس گفتگو کا اردو ترجمہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس شخص کا یہ سوال سن لیجئے۔ I'm an engineer by profession. Men and women are equal in Islam. Why there was no prophet among the women? Thank you. MashaAllah. There was also a question that men and women are equal in Islam. Why were not there prophets in Islam? As I told you, the verse of the Quran of Surah Baqarah chapter 2 verse number 228. The men have rights as equal to them as against them, but the degree of advantage. In leadership, it is the man. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پیچیدہ اور مشکل سوال کا جواب دینا شروع کیا، اور سب سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 228 میں بیان فرمایا ہے، ترجمہ اور مفہوم: مردوں کو عورتوں پر اسی طرح کے حقوق حاصل ہیں جیسا کہ عورتوں کو مردوں پر، لیکن قیادت میں مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، ایک درجہ مردوں کو قیادت میں افضل رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ قیادت میں مرد عورتوں سے ایک درجہ اوپر ہیں، صرف قیادت یعنی کہ لیڈرشپ میں۔ مثال کے طور پر جیسے گھر چلانا ہے تو گھر کا سربراہ اور حاکم مرد ہے، عورت نہیں ہے، اور بے شک اس کے پیچھے خدائی حکمت ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر عقل سے بھی سوچیں تو دماغ میں سمجھ میں آ جاتا ہے بڑے آرام سے، ایک پیغمبر کو یا نبی کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے اور اس پر اپنا پیغام نازل فرماتا ہے تو اس میں سے ایک حکم نماز کی ادائیگی ہے، مثال کے طور پر با جماعت۔ اب پیغمبر اگر عورت ہوگی اور وہ امامت کرائے گی اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر مرد نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ خود بتائیں وہ نماز کو بھول کر اس عورت کو دیکھنے لگ جائیں گے؟ ساری توجہ اس عورت پہ رہے گی، اور تو اور اللہ سے زیادہ اس عورت پہ توجہ جا رہی ہوگی۔ یہ ثواب سن کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ سننے کے بعد پورا ہال ہنسنے لگا اور سوال کرنے والا بھی ہنس رہا تھا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے دلائل ابھی باقی تھے، کیونکہ سوال تو یہ تھا کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیغمبر نہیں بنایا؟ In leadership, it is the man. Allah subhanahu wa ta'ala in his divine wisdom, when a prophet comes, he has to lead the salah. If a woman leads the salah and men are behind her, they will concentrate on the woman more than Allah. Correct? Do you understand? So the Islamic mandate, and normally
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا یہ تو ابھی اسلامی اصول ہے، مگر آپ عام طور پر دیکھیں سیاست میں بھی کیا ہوتا ہے۔ ریاست کے سربراہ عام طور پر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تصویریں لی جاتی ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے، تو یہ پردے کے اصول کو توڑ دے گا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت پر یہ بوجھ ڈالنا پسند نہیں کیا، کیونکہ عورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس قائدانہ صلاحیتیں کم ہوتی ہیں۔ کینیڈا میں 2 خاتون سائنسدانوں نے ایک بڑی تحقیق کی تھی، اور اس تحقیق کے ذریعے یہ ثابت ہوا تھا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس زبانی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، وہ گفتگو اچھی کرتی ہیں، وہ بول اچھا سکتی ہیں، لہٰذا بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بول چال بہت ضروری ہے۔ اور اسی تحقیق میں کہا گیا تھا کہ جو مرد ہوتے ہیں ان میں انالیسز یعنی کہ تجزیہ کرنے اور پلاننگ آگے کی منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے مردوں کو قیادت میں شامل کیا تاکہ وہ منصوبہ بندی کر سکیں اور پلاننگ کر سکیں اور قیادت کر سکیں، جبکہ عورتوں کو زبانی صلاحیت دی کہ وہ بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں، ان کی دیکھ بھال کر سکیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں بچے پالنے میں زیادہ ماہر ہوتی ہیں۔ مردوں کو اگر بچہ سنبھالنا پڑ جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ آپ بھی مرد ہیں، میں بھی مرد ہوں، خود بتائیں کیا ہم بچہ سنبھال سکتے ہیں؟ اب اگر عورت نبی بھی ہوتی تو وہ بچے سنبھالتی یا دین کی تبلیغ اور دین پھیلانے کا کام کرتی؟ تو ساتھ میں اللہ کی طرف سے یہ ایک رحمت بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں عورتیں دی ہیں جو بچوں کو پال سکتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ماں کے مرتبے اور رتبے پر بہت زور دیا اور بار بار ماں 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 کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور بڑی لاجیکل وجہ بتائی جس کی وجہ سے عورتوں کو پیغمبر نہیں بنایا گیا۔ If you see even in politics what is there, you find the head of the state normally goes and meets with others, the interaction, there is photography, everything is there. So this breaks the hijab. So Allah subhanahu wa ta'ala did not want to put a burden on the woman, because in women, if you there was a research done in Canada by 2 female scientists. She said that the women have verbal qualities which is required for upbringing children. The men have spatial qualities in thinking and planning. So men are more involved in planning as leaders as compared to women. But in verbal qualities, in upbringing, taking care of the child, the woman has. It is for a woman to take care of the child and be a prophet would be double burden. You know what, taking care of the child is not easy. You know, you are a man, I am a man. So it's a blessing from Allah. That's the reason Allah, the Prophet said, the mother, because it's a different role altogether. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ جہاں نبی کو قیادت کرنی ہوتی ہے، لیڈرشپ نبھانی ہوتی ہے، وہیں پر جنگیں بھی ہوئی ہیں، جہاد بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب عورتیں جنگوں میں جہاد کے طور پر لیڈ کر سکتی ہیں، مگر وہ اس کے قابل اتنی نہیں ہیں جتنے مرد یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں جو قابل احترام ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ العمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 43 میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا اور پاک کر دیا اور تمام قوموں کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا۔ حالانکہ حضرت مریم نبی نہیں تھی، لیکن وہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ معتبر اور برگزیدہ تھی۔ اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ قرآن پاک میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دی گئی ہے جو کہ فرعون کی بیوی تھیں۔ قرآن میں حضرت آسیہ کی مثال دیتے ہوئے ان کا ذکر سورہ تحریم چیپٹر نمبر 66 آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ، میں اس دنیا میں سب سے امیر طاقتور آدمی فرعون کی بیوی ہوں، اور میں اس دنیا کی اپنی ساری دولت کے بدلے جنت میں اللہ کے قریب گھر چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عظیم خواتین ہیں دین اسلام میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں، ان کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ مگر میری عقل اور میرے شعور کے مطابق جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، اللہ نے حکمت کے تحت، چونکہ قیادت کا معاملہ تھا، لیڈرشپ کا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، دنیا تک پیغام پہنچانا ہے، اور عورتوں کا چونکہ پردہ رکھنا ضروری ہے، تو اللہ نے مردوں کا انتخاب کیا، اور یہ میری لاجک اور میری عقل کی یہ کہتی ہے۔ Allah Ta'ala did not want to overburden the women, but there are many women which have been praised in the Quran. For example, Maryam, may Allah be pleased with her. Allah says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse number 43, Allah says,
وَإِذْ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ نِسَاءَ الْعَالَمِينَ, that Allah has chosen thee and purified thee among the women of all nations. So you have the example of Mother Mary. We have the example in the Quran of Asiya, who was the wife of Pharaoh. Example of Fatima, may Allah be pleased with her, who was the daughter of the Prophet. So you have examples of many women who were great, but Allah in His divine wisdom chose the men for the role is different. Hope that answers the question. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना ये शानदार जवाब दलाइल की रोशनी में मुकम्मल कर लिया था, लेकिन दोस्तों कुरान पाक या अहादीस की रोशनी में इस सवाल का कोई वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन फिर ऐसे में क्या किया जाए जब जहन में ऐसे अजीब से वसवसे और सवालात आने लगे? तो इसका बेहतरीन हल यही है कि हम इंसान अल्लाह की बनाई हुई हिकमत और अल्लाह के बनाए हुए हर उसूल में अक़ल और लॉजिक से जवाब तलाश नहीं कर सकते, और हम सिर्फ इतना यकीन रख सकते हैं कि वल्लाहु आलम, कि अल्लाह हर इल्म रखता है, अल्लाह को मालूम है, और हमारी अक़ल इस काबिल नहीं है कि हम तज्ज़िया कर सकें और हर बात में लॉजिक से जवाब ढूंढ सकें। याद रखिए दोस्तों, हर बात में लॉजिक तलाश करते करते इंसान बहक जाता है और वो इस दुनिया में किसी काम का नहीं रहता। लिहाजा कुछ चीज़ों पर अल्लाह ने जब पर्दा रखा है तो हमें भी पर्दा ही रखना है, मगर उलमाए कराम से सवाल करने में कोई बुराई नहीं, और उलमाए कराम की राय समझ लेने पर और उस पर यकीन रखने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो कुछ हद तक इंसानी अकल को तस्कीन देने के लिए ऐसी बात कर देते हैं जिससे इंसानी अकल को कुछ राहत मिल सकती है, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किया। मगर कुरान पाक और दीन में लॉजिक और मंतक घुसाकर उससे जवाब ढूंढने की कोशिश करने से इंसान आलिम नहीं काफिर ही बनता है। आप क्या कहते हैं? ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।